جو اختلاف رائے کو سننے کا حوصلہ رکھے وہی صحیح سمت ہے۔ اگر کسی ملک کی پارلیمنٹ میں منتخب نمائندوں کو یہ مطالبہ کرنا پڑے کہ طلبہ مظاہرین پر ہونے والے مبینہ پولیس لاٹھی چارج کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائے، اگر یہ سوال اٹھانا پڑے کہ نہتے نوجوانوں کے خلاف طاقت کے استعمال کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا یہ وضاحت مانگنی پڑے کہ ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے کن حالات میں نیم مولک ہتھیار جیسے ذرائع کا سہارا لیا، تو یہ محض ایک واقعہ نہیں رہ جاتا، بلکہ پورے جمہوری نظام، اس کے طرز حکمرانی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جواب دہی پر ایک بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ یوں تو مظاہرین کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن طلبہ پر لاٹھی چارج وغیرہ کی نوبت بھی نہیں آنی چاہیے۔ جمہوریت کی بنیاد صرف انتخابات نہیں، بلکہ شہری آزادی، اختلاف رائے کا احترام، اظہار رائے کی آزادی اور ریاستی طاقت کے متناسب استعمال پر قائم ہوتی ہے۔ جب نوجوان، خصوصاً طلبہ، اپنے مطالبات لے کر سڑکوں پر آتے ہیں تو کسی بھی بالغ جمہوریت میں پہلی ذمہ داری حکومت کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی بات سنے، مذاکرات کا راستہ اختیار کرے اور مسائل کا سیاسی حل تلاش کرے۔ طاقت کا استعمال ہمیشہ آخری اور انتہائی محدود آپشن ہونا چاہیے، کیونکہ وقتی طور پر ہجوم کو منتشر تو کر سکتی ہے، لیکن دلوں میں پیدا ہونے والے بے چینی اور ناراضگی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ طلبہ کسی بھی معاشرے کا سب سے متحرک، باشعور اور حساس طبقہ ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے بیشتر بڑے سماجی اور سیاسی تغیرات میں نوجوانوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ آزادی کی تحریکیں ہوں، جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد ہو، یا سماجی انصاف کی تحریکیں، ہر دور میں طلبہ نے اپنی آواز بلند کی ہے۔ اس لیے اگر نوجوان احتجاج کرتے ہیں تو انہیں دشمن یا مجرم سمجھنے کے بجائے ان کے خدشات اور مطالبات کو سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب احتجاج طویل ہوتا جا رہا ہے تو انتظامیہ کا پہلے رد عمل مذاکرات کے بجائے سختی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ لاٹھی چارج، آنسو گیس، گرفتاریاں اور بعض اوقات ایسے ہتھیاروں کا استعمال جن سے مستقل جسمانی نقصان پہنچ سکتا ہے، ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد کو مزید کمزور کر دیتا ہے۔ اس سے نہ صرف احتجاج مزید شدت اختیار کرتا ہے، بلکہ معاشرے میں تقسیم بھی بڑھتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر یہ اصول تسلیم کیا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے طاقت کا استعمال صرف اسی حد تک کریں جو ناگزیر اور متناسب ہو۔ انسانی حقوق کے عالمی اصول یہی کہتے ہیں کہ احتجاج چاہے پرامن ہو یا بعض مقامات پر کشیدگی پیدا ہو جائے، اس کا جواب غیر ضروری تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کارروائی قانون، شفافیت اور جواب دہی کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ اگر پارلیمنٹ میں منتخب نمائندے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پولیس نے کس بنیاد پر سخت کارروائی کی، تو اس سوال کو سیاسی مخالفت کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ کی بنیادی کردار ہی یہی ہے کہ وہ حکومت سے جواب طلب کرے۔ اگر پارلیمنٹ سوال نہیں پوچھے گا تو پھر عوام کے نمائندوں کا مقصد ہی کیا رہ جائے گا؟ جمہوریت میں عوام کے سامنے جواب دہی ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ اس جواب دہی کا
سب سے اہم ادارہ ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ کسی بھی واقعے کی تحقیقات آزاد، شفاف اور غیر جانبدار ادارے کے ذریعے ہو۔ اگر پولیس کے اقدامات درست تھے تو تحقیقات اس کی تصدیق کرے گی، اور کہیں اختیارات سے تجاوز ہوا ہے تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، کیونکہ عوام کا اعتماد اسی صورت میں بحال ہوتا ہے۔ اس پورے معاملے کا ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے۔ جب حکومتیں اختلاف رائے کو قومی سلامتی یا قانون اور نظم کا مسئلہ بنا دیتی ہیں تو جمہوری مکالمے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہر احتجاج کو سازش قرار دینا یا ہر مظاہرے کو ریاست دشمنی سے جوڑ دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو اسی طرح احتجاج کرنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پرامن رہیں، عوامی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات رکھیں۔ جمہوریت دونوں طرف سے تحمل، برداشت اور ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ طاقت کے ذریعے دبائی جانے والی آوازیں وقتی طور پر خاموش تو ہو سکتی ہیں لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ اگر نوجوان کے سوالات کے جوابات نہیں دیے جائیں گے تو بے اعتمادی مزید بڑھے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ جمہوریتیں اختلاف کو خطرہ نہیں بلکہ اصلاح کا موقع سمجھتی ہیں۔ وہاں حکومتیں احتجاج کو سننے، بات چیت کرنے اور پالیسیوں پر نظر ثانی کا ذریعہ تصور کرتی ہیں۔ کسی بھی ملک کی اصلی طاقت اس کے ہتھیاروں میں نہیں بلکہ اس کے اداروں پر عوام کے اعتماد میں ہوتی ہے۔ اگر نوجوانوں کو یہ احساس ہونے لگے کہ ان کی آواز صرف طاقت سے دبائی جائے گی تو یہ صورتحال مستقبل کے لیے تشویش کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے برعکس اگر حکومت ان کے تحفظات کو سنے، پارلیمنٹ آزادانہ بحث کرے، عدلیہ غیر جانبدارانہ نگرانی کرے اور میڈیا ذمہ داری سے حقائق سامنے لائے تو نہ صرف بحران کم ہو سکتا ہے بلکہ جمہوریت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جذبات سے زیادہ آئین، قانون اور انسانی حقوق کی روشنی میں معاملات کا جائزہ لیا جائے۔ اگر کسی احتجاج میں طاقت کے استعمال پر سوال اٹھ رہے ہیں تو ان سوالات کا جواب بھی قانون کے مطابق دیا جانا چاہیے۔ تحقیقات سے حقیقت سامنے آئے گی، ذمہ داری کا تعین ہوگا اور اگر کسی فریق سے غلطی ہوئی تو اس کا ازالہ بھی ممکن ہوگا۔ جمہوریت کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ حکومت سے سوال پوچھا جا سکے، پارلیمنٹ میں بحث ہو، میڈیا آزادانہ رپورٹنگ کرے اور عدالتیں انصاف فراہم کریں۔ اگر یہ تمام راستے کھلے رہے تو اختلاف بھی ریاست کی طاقت بن جاتا ہے، لیکن اگر یہ سوال پوچھنے والوں کو ہی خاموش کرانے کی کوشش کی جائے تو جمہوریت کا بنیادی مقصد کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آج سب سے اہم مطالبہ یہی ہونا چاہیے کہ احتجاج سے متعلق ہر واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیق ہو، طاقت کے استعمال کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے واضح اور انسانی حقوق سے
ہم آہنگ رہنما اصول وضع کیے جائیں اور حکومت و طلبہ کے درمیان بامعنی مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے. مضبوط ریاست وہ نہیں ہوتی جو اپنے شہریوں کو طاقت سے خاموش کرا دے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو اختلافات کو سننے کا حوصلہ رکھتی ہو، قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے اور ہر شہری کو یہ یقین دلائے کہ اس کی جان، عزت اور بنیادی حقوق کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے. آپ کو کیسا لگا میری بات کا یہ ایپیسوڈ؟ میری بات کے اس ایپیسوڈ کو سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے و سنتے رہیے میری بات.